السلام علیکم۔ اور بھائی تیاری مکمل ہے؟ وکاس نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بیڈ پر چپ چاپ بیٹھی الینا سے دریافت کیا۔ ہمیں کیا تیاری کرنی ہے؟ ہم مسافروں کا سامان تو پہلے ہی بندھا پڑا ہے۔ کیا بات ہے الینا، تمہارا موڈ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ وکاس نے اس کے لہجے کی بیزاری کو محسوس کیا اور اس کے مقابل بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، بس اس بھاگ دوڑ سے طبیعت الجھنے لگی ہے۔ کیا ہمارے نصیب میں دوسرے لوگوں کی طرح سکھ سے ایک جگہ ٹک کر رہنا نہیں لکھا؟ وہ سچ مچ ڈسٹرب تھی۔ تمہارے نصیب میں وکاس عرف وکی جو لکھ دیا گیا ہے۔ میں نے زندگی کا آغاز موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلانے سے کیا تھا۔ بظاہر میں وہ کام چھوڑ چکا ہوں، لیکن سچ یہ ہے کہ ایک چھوٹے کنویں سے نکل کر بڑے کنویں میں آ گیا ہوں، اور اب بھی فل سپیڈ میں موٹر سائیکل چلا رہا ہوں۔ تمہاری قسمت ہے کہ تم اس موٹر سائیکل پر میرے پیچھے سوار ہو گئی ہو۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ آپ خود کو خواہ الزام دے رہے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ سب کچھ جانتے بوجھتے ہماری ڈوبتی ناؤ میں سوار ہو گئے ہیں، اور اب اس کوشش میں ہیں کہ کسی طرح اس ڈوبتی ناؤ کو ساحل پر پہنچا دیں۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے وکاس کی بات کی تردید کی۔ تو کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ ہم ساحل پر پہنچ جائیں گے؟ اس نے الینا کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس نے اعتراف کیا۔ ڈرنا تو چاہیے، سمندر کا سفر ہے، اور سمندر میں خونی شارکس، بڑے بڑے مگرمچھ کے علاوہ اور بھی جانے کون کون سی مخلوق ہوتی ہے۔ اگر ان میں سے کسی کا لنچ یا ڈنر میں ہڈی والا گوشت کھانے کا موڈ بن گیا تو ان کا پہلا انتخاب تم ہی ہوگی۔ وہ حسب عادت پٹڑی سے اتر گیا۔ اگر ایسا ہوا تو میں ان سے کہوں گی کہ وکاس عرف وکی صاحب کو بھی میرے ساتھ ہی نوش کریں۔ اب چاہے کسی مگرمچھ یا شارک کے پیٹ میں ہی رہنا ہو، میرا ان صاحب کے بغیر دل نہیں لگتا۔ جواباً وہ کچھ ایسی ادا سے بولی کہ وکاس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ سچ مچ؟ جی ہاں سچ مچ، وہ اس کے شانے سے آ لگی۔ تمہارے اس اعتراف کے بعد تو موت بھی مجھے ہنستے کھیلتے قبول ہے۔ مرنے کی بات نہ کریں، ساتھ جینے کی باتیں کریں۔ الینا نے دہل کر اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ساتھ جینے کے لیے ہی تو بندھن باندھا ہے، لیکن جب تمہیں اداس دیکھتا ہوں تو بے چین ہو جاتا ہوں کہ میرا ساتھ تمہیں پوری خوشی نہیں دے پا رہا۔ اس نے اپنے اندر کے احساسات کو زبان دی۔ میری ہر خوشی معاذ بھائی کے بغیر ادھوری ہے وکاس، میں کتنی بھی کوشش کر لوں ان کے بغیر خوش نہیں رہ سکتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انشاءاللہ ایک دن وہ ضرور ہمارے ساتھ ہوں گے، تم بس دعا کرو، اس نے الینا کو خود میں سمو کر تسلی دی۔ آپ ہمارے مسائل سے گھبرا کر ہمیں چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ وہ بہت سے اندیشوں کا شکار تھی۔ دنیا چھوڑنا ممکن ہے، تمہیں چھوڑنا نہیں۔ پھر وہی مرنے کی باتیں، وہ خفا ہوئی۔ زندگی کی طرح موت بھی ایک اٹل حقیقت ہے، اس کے ذکر سے کیا گھبرانا؟ وہ ہنسا۔ میں آپ سے نہیں بولتی۔ وہ روٹھ کر اس سے دور ہٹ گئی۔ کچھ لوگ روٹھ کر بھی لگتے ہیں کتنے پیارے، وہ شوخی سے گنگنایا۔ الینا نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے رخ بدل لیا۔ ہنسی تو پھنسی، اس کی تیز نظروں سے الینا کی مسکراہٹ نہ چھپ سکی۔ پھانس تو آپ پہلے ہی چکے ہیں۔ وہ بے ساختہ ہنس دی تو وہ پورے شوق سے اس کا چہرہ تکنے لگا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ جھینپ گئی۔ تم ہنستی ہوئی کتنی اچھی لگتی ہو، بالکل ایسے جیسے کوئی گلاب کھل رہا ہو، کسی خوبصورت وادی میں کوئی جھرنا بہہ رہا ہو، یا پھر وہ مزید تشبیہات اور استعارے تلاش کرنے میں ناکام ہو کر اٹک گیا۔ سمندری سفر کے دوران بہت فرصت ملے گی، یہ مشق سخن وہاں فرما لیجئے گا۔ فی الحال اٹھیں اور ذرا اس بیگ کی زپ بند کرنے میں میری مدد کریں۔ سامان تو وہی پہلے والا ہے، مگر پتہ نہیں کیوں بیگ سے باہر ابلنے کے لیے زور لگا رہا ہے۔ الینا اس کی اس ناکامی پر ہنسی اور ایک کونے میں پڑے سفری بیگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم کہہ رہی تھیں کہ ہم مسافروں کا سامان تو پہلے ہی بندھا پڑا ہے۔ ناکام شاعر کی بیوی ناکام فلسفہ بگارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بے نیازی سے شانے اچکاتے ہوئے بولی، تو وہ اسے مصنوعی غصے سے گھورتا ہوا بیگ کی طرف بڑھ گیا۔ یہ ان کا مس سینڈی کی میزبانی سے استفادہ کرنے کا آخری دن تھا۔ وہ جس طرح رات کی تاریکی میں اچانک وہاں پہنچے تھے، ویسے ہی رات کی تاریکی میں اچانک روانہ ہو گئے۔ مس سینڈی نے انہیں جس مشینی انداز میں یہاں ویلکم کیا تھا، اسی مشینی انداز میں رخصت بھی کر دیا۔ فرق تھا تو صرف اتنا کہ اس بار انہیں لینے کے لیے دروازے کے باہر
ایک گاڑی موجود تھی۔ آرام دہ گاڑی میں بندرگاہ کی طرف سفر کرتے ہوئے بھی وہ سب اپنی اپنی جگہ بے چین تھے۔ ایک طرف بھوکے بیڑیوں کی طرح خود کو تلاش کرتے دشمنوں سے خطرہ تھا، تو دوسری طرف انجان منزل کے اندیشے۔ لالا نے روانگی کے لیے تیار رہنے کا حکم دیتے ہوئے کچھ بتایا ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ یہاں سے تم لوگوں کو لانچ میں سفر کرنا پڑے گا۔ لانچ تمہیں سمندر میں موجود اس بحری جہاز تک پہنچا دے گی جس میں تمہیں آگے کا سفر کرنا ہے۔ وہ بندرگاہ پہنچ گئے تو گاڑی چلا کر انہیں یہاں تک لانے والے شخص نے انہیں آگاہ کیا اور پھر انہیں اپنی رہنمائی میں لے کر آگے بڑھا۔ سمندر کے قرب کی وجہ سے ہوا نم آلود اور ٹھنڈی تھی۔ وہ سب خاموشی سے اپنا اپنا سامان اٹھائے اس کے پیچھے چلتے رہے۔ یقیناً کچھ معاملات پہلے سے طے تھے، اس لیے وہ ایک جگہ قانون کے رکھوالوں سے مٹ بھیڑ تو ہوئی، لیکن انہیں روکا نہیں گیا۔ میرا آپ کا ساتھ بس یہاں تک تھا، امید ہے آپ کا سفر اچھا گزرے گا۔ مخصوص مقام پر پہنچ کر رہنما نے ایک لانچ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ فوراً ہی لانچ سے ایک آدمی اتر کر ان کی طرف آیا۔ آپ لوگوں کو اگلی منزل تک پہنچانے کی ذمہ داری ٹم کی ہے، رہنما نے انہیں بتایا اور پھر فوراً ٹم سے مخاطب ہوا۔ تمہیں تمہارا کام سمجھا دیا گیا ہے، یاد رکھنا کسی غلطی کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ ٹم غلطیاں نہیں کرتا، لانچ والے نے دعویٰ کیا۔ اوکے دین گڈ بائے۔ رہنما واپس پلٹ گیا اور وہ سب ٹم کی ہدایت پر لانچ میں سوار ہونے لگے۔ تاریکی، سناٹا، سمندر کا مہیب شور، سب نے مل کر ماحول کو بہت خوفناک بنا دیا تھا۔ ہر لمحہ ایک دھڑکا سا تھا کہ دشمن آ کر حملہ نہ کر دے، لیکن خیریت گزری اور وہ سب سکون سے لانچ میں سوار ہو گئے۔ لانچ پر ٹم کا ایک مددگار بھی موجود تھا۔ آپ سب نیچے چلے جائیں۔ لانچ کے کھلے سمندر میں پہنچنے سے پہلے آپ لوگوں کے دیکھ لیے جانے کا اندیشہ ہے۔ ٹم نے انہیں حکم دیا تو وہ سب سیڑھیاں اتر کر لانچ کے نچلے حصے میں چلے گئے۔ یہ زیادہ کشادہ جگہ نہیں تھی اور یہاں مچھلی کی مخصوص بو بسی ہوئی تھی۔ یقیناً یہ لانچ مچھلی پکڑنے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ میں مزید یہاں نہیں رک سکتی، اگر میں کچھ دیر اور یہاں رکی تو مجھے الٹی ہو جائے گی۔ الینا نے لانچ کے روانہ ہونے کے بعد کچھ دیر تو انتظار کیا، لیکن پھر بو سے گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی سی دیر اور صبر کر لو، ابھی باہر خطرہ ہے۔ وکاس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ اسے بٹھا لیا۔ یہ کھا لو، اس سے تم طبیعت میں بہتری محسوس کرو گی۔ سعد نے اپنی جیب سے سافٹ منٹ کی ایک گولی نکال کر اسے دی۔ وہ اسے منہ میں ڈال کر خاموشی سے بیٹھ گئی، لیکن چہرے کے تاثرات سے ظاہر تھا کہ خود پر جبر کیے بیٹھی ہے۔ اب تم لوگ باہر آ سکتے ہو۔ کچھ منٹ مزید گزرے تو ٹم کے مددگار نے اوپر سے جھانک کر اطلاع دی۔ وہ سب شکر کا سانس لیتے ہوئے ایک ایک کر کے باہر آ گئے۔ باہر آنے کے بعد انہیں چند ہدایات دی گئیں جن پر انہوں نے منوعن عمل کیا۔ وکاس کے سوا ان سب کے لیے یہ سفر ایک انوکھا تجربہ تھا، اس لیے وہ سب اندر سے خوف زدہ تھے، خاص طور پر الینا، جس نے باپ بھائی کی طرح کبھی تفریحاً بھی کسی لانچ کا سفر نہیں کیا تھا۔ وکاس اس کے خوف کو بخوبی سمجھ رہا تھا، اس لیے اسے ڈھارس دینے کے لیے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے نائٹ ویژن آنکھوں سے لگائے سمندر کا جائزہ لیتے ہوئے ٹم کے مددگار سے دریافت کیا۔ ابھی تک تو ٹھیک ہے، دور دور تک کسی کا نام و نشان دکھائی نہیں دے رہا۔ اس کی دی اطلاع اطمینان بخش تھی۔ سب کے دھڑکتے دلوں کو تھوڑا سا قرار آیا۔ وہ سمندر میں اتنے آگے نکل آئے تھے کہ اب سر پر تنے لامحدود آسمان اور بے کراں سمندر کے سوا کوئی منظر باقی نہیں رہا تھا۔ ہر طرف تاریکی ہی تاریکی تھی۔ لانچ کی روشنیاں بھی مکمل طور پر بند تھیں، حتیٰ کہ نچلے حصے میں جلنے والی مدھم بتی کو بھی بجھا دیا گیا تھا۔ ہمیں جس جہاز پر سوار ہونا ہے وہ کہاں ہوگا؟ الینا نے دور دور تک کسی جہاز کو کھوجنے کی کوشش میں ناکام ہو کر وکاس سے پوچھا۔ ٹم کو معلوم ہوگا، ممکن ہے جہاز کی روشنیاں بھی بجھا دی گئی ہوں۔ جب انہیں کسی قسم کی غیر قانونی لوڈنگ کرنی ہو تو اس طرح کی احتیاط کرتے ہیں۔ یعنی اس وقت ہم سمگلنگ کا مال ہیں۔ الینا نے اس کا جواب سن کر مسکرانے کی کوشش کی، لیکن بس یہ ایک کوشش ہی تھی۔ زندگی کے اس انوکھے اور خوفناک تجربے سے گزرتے ہوئے اس کے دل کی دھڑکنیں بار بار منتشر ہو جاتی تھیں۔ اسے احساس تھا کہ آگے کے مراحل اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ یہ وقت گزر جائے گا اور ایک دن ہم اس آسمان پر وہ سورج طلوع ہوتا ہوا دیکھیں گے جو ہمارے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر آئے گا۔ وکاس نے اسے تسلی دی تو اس نے نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ سیاہ آسمان پر بہت دور دور چند ستارے دکھائی دے رہے تھے۔
دور ٹمٹماتے یہ تارے اس کی دسترس سے دور تھے، ورنہ کم از کم وہ اپنے بھائی کے مقدر کے ستارے کی چال تو ضرور ہی سیدھی کر دیتی۔ دعا کرو علینا، مقدر ستاروں کی چال سے نہیں، دل کی گہرائیوں سے مانگی گئی دعاؤں سے بدلتے ہیں۔ وکاس نے جانے کیسے اس کے دل کی بات جان لی تھی۔ بات ایسی تھی کہ سیدھی اس کے دل کو لگی، اس نے فوراً ہی دعا کے لیے ہاتھ بلند کر لیے۔ یا اللہ! اس کی آواز بہت بلند نہیں، مگر اتنی تھی کہ کچھ فاصلے پر کھڑے سعد اور خاور اسے سن سکتے تھے۔ اس کی ہر دعا پر ان کے لب بے آواز آمین کہتے چلے گئے۔ وہ خاموش ہوئی تو ماحول پر مکمل خاموشی طاری ہو گئی۔ خاموشی کے اس طویل وقفے کو ایک کان پھاڑ دھماکے نے توڑا۔ دھماکے کی آواز کے ساتھ ہی لانچ کے ٹکڑے، خون اور گوشت کے لوتھڑے تاریک سمندر کی سطح پر تیرنے لگے۔ رات دھیرے دھیرے گہری ہو رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس کے سارے عزیز ترین لوگ کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار تھے، اور ان کے لیے کچھ نہ کر پانے کی تکلیف اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ نہیں، میں اس بے بسی کو قبول نہیں کر سکتا۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے رکا اور حتمی فیصلے پر پہنچتے ہوئے اپنے کمرے سے نکل کر کالے خان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ خیریت، کوئی مسئلہ ہے؟ اس کی دستک کے جواب میں کالے خان جمائیاں لیتا ہوا باہر آیا اور تشویش سے پوچھا، مجھے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس وقت وہ حیران ہوا۔ عام سی چیزیں ہیں، یقیناً گھر میں ہی موجود ہوں گی، لیکن اتنی ایمرجنسی میں؟ کالے خان الجھا ہوا تھا۔ مجھے ابھی فوراً باہر جانا ہے۔ اگر تم اپنی نیند خراب کر کے یہ چیزیں مجھے فراہم کر دو تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے شاید کسی دکان کا تالا توڑنا پڑے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا چاہیے؟ کالے خان اس کے انداز و الفاظ دونوں سے سٹپٹا گیا۔ وہ ایک ایک کر کے اسے مطلوبہ اشیاء کے نام بتانے لگا۔ اسٹور روم میں سے یہ سارا سامان مل جائے گا، لیکن کچھ پتہ بھی تو چلے کہ آپ کو یہ سب کچھ کیوں چاہیے؟ کالے خان کی نیند غائب ہو چکی تھی اور وہ الجھن زدہ سا اس سے وجہ جاننا چاہتا تھا، تاہم وہ اپنی جگہ ساکن نہیں رہا تھا اور اسے اپنے ساتھ لیے وسیع اور اس گھر کے ایک گوشے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ میں کسی معجزے کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھ سکتا۔ مجھے کسی نہ کسی طور عالم تک رسائی چاہیے، اور اس کے لیے مجھے ایک راستہ دکھائی دے گیا ہے۔ کیسا راستہ؟ کالے خان اسٹور روم کی لائٹ جلاتے ہوئے ٹھٹکا۔ مجھے اب ان دشمنوں کے حلق سے ہی سچ اگلوانا ہے جنہوں نے مجھے اس عذاب میں ڈالا ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ خود کو کسی بڑے خطرے میں ڈالنے جا رہے ہیں۔ کالے خان کے ہاتھ اس کی مطلوبہ اشیاء ایک تھیلے میں منتقل کر رہے تھے، لیکن ذہنی طور پر وہ اسے کسی کارروائی کے لیے بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ خود کو خطرے میں ڈالے بغیر کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اگر میں اسی طرح یہاں اپنی جان بچائے بیٹھا رہا تو آنے والے وقت میں زندہ رہنا میرے لیے محض شرمندگی بن جائے گا۔ اس کے تاثرات سے ظاہر تھا کہ وہ روکے سے بھی نہیں رکے گا۔ کیا میں آپ کے ساتھ چلوں؟ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی رادھا دیوی تک رسائی حاصل کرے اور میری محسنہ مشکل میں پڑ جائے۔ کوئی اپسیٹ ہو گیا تو تمہاری موجودگی کی وجہ سے ہی ایسا ہوگا۔ اس کی دلیل ایسی تھی کہ کالے خان مزید اصرار نہیں کر سکا۔ کچھ تو بتا کر جائیں کہ خدا نخواستہ اگر آپ واپس نہیں آئیں تو آپ کو کہاں پتہ کیا جائے۔ وہ اپنے مطلوبہ سامان سمیت روانگی کے لیے بائک پر سوار ہو رہا تھا تو کالے خان نے اس سے پوچھا، میں واپس نہ آ سکا تو مجھے بھول جانا۔ اس نے عجیب سے لہجے میں جواب دیا اور بائک کو کک لگائی۔ گیٹ پر سیکورٹی گارڈ نے حسب ہدایت گیٹ کھول دیا۔ وہ فل سپیڈ میں بائک دوڑاتا ہوا شہر کے اس حصے کی طرف بڑھتا چلا گیا جہاں ایک گھر میں سبھاش کو جاتا ہوا دیکھا تھا۔ امراء کی اس بستی میں داخل ہوتے ہی وہ بے حد محتاط ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ ان علاقوں میں راتوں کو پہرے دار بھی گھومتے ہیں اور گھروں کے اندر باہر جا بجا CCTV کیمروں کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ احتیاط کا دامن تھامے رکھنے کے باعث وہ پہرے داروں کی نظروں میں آئے بغیر اپنے مطلوبہ مکان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن فوری طور پر اس کا رخ کرنے کے بجائے اس کے سامنے سے گزرتا چلا گیا اور پھر چکر کاٹ کر عقبی جانب سے ہوتا ہوا بغلی گلی میں گھس گیا۔ یہ دو گھروں کے درمیان ایک پتلی سی گلی تھی جہاں روشنی کا کوئی اہتمام نہیں کیا گیا تھا، لیکن ادھر ادھر جلتی روشنیوں کی تھوڑی بہت رسائی کی وجہ سے گپ اندھیرے والی صورتحال نہیں تھی، اور وہ بصارت پر ذرا سا زور ڈال کر وہاں لگے نباتات کو دیکھ سکتا تھا۔ یہ چھوٹی قامت کے آرائشی پودے اور بیلیں وغیرہ تھیں جن کے ذریعے اسے بلند دیوار تک پہنچنے میں کوئی مدد نہیں مل سکتی تھی۔ اس کے پاس اس کا اپنا پلان موجود تھا، اس لیے
اسے ایسی کوئی مدد چاہیے بھی نہیں تھی۔ بائک کو گھر کی دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے اس نے اپنی پشت پر موجود چھوٹے سے بیگ میں سے کچھ سامان نکالا اور خود بائک کی سیٹ پر چڑھ کر کھڑا ہو گیا۔ بائک کی چند فٹ کی اونچائی اس کی اچھی قامت کے ساتھ ملی تو دیوار کی بلندی تک رسائی آسان ہو گئی۔ اس نے ہاتھ میں موجود ٹیسٹر کو دیوار پر بچھی خاردار تاروں سے چھوا اور اپنے اندازے کی تصدیق پر مسکرایا۔ تار میں برقی رو موجود تھی، لیکن اس کے لیے اسے منقطع کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ حقیقتاً وہ آج انہی کے خلاف اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنے جا رہا تھا جنہوں نے اسے یہ سب سکھایا تھا۔ ذرا سی دیر کی جدوجہد سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔ برقی رو منقطع کرنے اور تار کو کٹر سے کاٹنے کے مراحل اس نے بہت تیزی سے طے کیے اور اچک کر دیوار پر چڑھ گیا۔ چار دیواری کے اندر کسی قسم کی چہل پہل محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن مکان کے کسی حصے سے کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ اسے خود بھی کتے کی موجودگی کا خدشہ تھا، اس لیے پلاسٹک میں لپٹا گوشت کا ایسا ٹکڑا جس پر نشہ آور دوا کا چھڑکاؤ کیا گیا تھا اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، لیکن یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کتا گوشت کے اس ٹکڑے کو کھا لے گا۔ بہترین تربیت یافتہ کتے اس جھانسے میں آنے سے بچ بھی جاتے ہیں۔ اگر یہاں بھی ایسا ہی ہوتا تو کتے کے مقدر میں سائلنسر لگے پسٹل کی گولی آتی۔ آج وہ جس موڈ میں تھا اس نے اس کی رحم دلی کی صفت کو خاصی حد تک سلا دیا تھا۔ 1 2 3 ذرا سی دیر دیوار کی منڈیر پر ٹھہر کر ارد گرد کا جائزہ لینے کے بعد اس نے بے آواز گنتی گنی اور نیچے کود گیا۔ کسی بلی کی طرح پنجوں کے بل لگائی گئی اس چھلانگ کے نتیجے میں بہت معمولی سی دھمک پیدا ہوئی تھی، پھر بھی احتیاط کے پیش نظر رینگتا ہوا ان دو بڑے گملوں کی آڑ میں ہو گیا جو ساتھ ساتھ رکھے تھے، اور ان میں چھتری جیسا پھیلاؤ رکھنے والے انجان پودے لگے ہوئے تھے۔ ان گملوں کی آڑ میں چھپا بھی وہ ارد گرد کی سنگن لے ہی رہا تھا کہ عقبی جانب سے اس طرف آتی قدموں کی چاپ نے اس کی تیز حسیات کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ یہ دوڑتے قدموں کی چاپ نہیں تھی، بس ایسا لگتا تھا کہ کوئی شخص پورے اطمینان سے ٹہلنے کے انداز میں اس طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ شاید وہ روٹین کے راؤنڈ پر تھا۔ دیکھ بھئی شیرو، تو ہے ہی کتا، اس لیے تجھے شیرو نام رکھے جانے کے باوجود اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ تجھ سے یہ کتوں والی ڈیوٹی لی جا رہی ہے، لیکن مجھے یعنی ٹائیگر کو یوں کتے کی طرح رات بھر چکراتے پھرنا بالکل اچھا نہیں لگتا۔ تو کان کھول کر سن لے کہ مجھے کوئی اچھی پارٹی مل گئی تو میں نے ایک دن تیرے صاحب کے پاس سے پھر ہو جانا ہے۔ قدموں کی چاپ کے ساتھ ساتھ اب بولنے کی آواز بھی آ رہی تھی، اور بولنے والے کے لب و لہجے سے ظاہر تھا کہ وہ پی کر قدرے بہک چکا ہے۔ لے بھائی، لگتا ہے تجھے میرے جانے کی بات بری لگ گئی ہے جو یوں اڑ کر کھڑا ہو گیا ہے، پر ٹائیگر بولتا ہے ایک دم سچ، اب چاہے کسی کو اچھی لگے یا بری۔ کتا چلتے چلتے ان گملوں سے کچھ فاصلے پر رک گیا تھا جہاں وہ چھپا ہوا تھا۔ اس کے رکنے پر خود کو ٹائیگر کہنے والے نے اسے اپنے خیالات سے مستفید کیا تھا، لیکن تربیت یافتہ جانور اس کی سننے کی بجائے قدرے بے چینی سے ادھر ادھر گردن گھما رہا تھا۔ معاذ کو خدشہ محسوس ہوا کہ وہ کسی بھی لمحے اس کی موجودگی کا راز فاش کرتے ہوئے اس پر حملہ آور ہو جائے گا۔ ایسی کسی مشکل سے نمٹنے کے لیے اس نے اپنے خاموش ہتھیار کو اسے اور ٹائیگر کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرنے کے لیے تیار کر لیا۔ چل یار آگے لگ، یہ راؤنڈ پورا ہو تو میں نے جا کر سو جانا ہے، تو دیتا رہنا ساری رات پہرا، میں تو اب سویرے تھوڑی دیر پہلے ہی اٹھوں گا۔ ٹائیگر نے کتے کا پٹا پکڑ کر آگے کی طرف دھکیلا تو وہ حیرت انگیز طور پر چل پڑا۔ معاذ نے بے اختیار ہی ایک گہری سانس لی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ اس کے بازو پر بندھے ہوئے اس جادوئی پتھر کا کمال تھا کہ کتے کی حصے شامہ نے اس کی بو محسوس نہیں کی تھی، ورنہ وہ ہنگامہ بپا کر دیتا۔ وہ جو ذرا دیر کو رکا بھی تھا تو شاید اس لیے کہ اس کی جبلت نے اسے کوئی اشارہ دیا تھا، لیکن اسے پوری طرح کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ ٹھیک ہے دوست، آج کی رات تم بھی اپنے ساتھی کی طرح آرام کرتے ہوئے گزارنا۔ کتا اور وہ آدمی آگے نکل گئے تو معاذ زیر لب بڑبڑایا اور بیگ میں سے گوشت کا پیکٹ نکال کر اس میں موجود گوشت کے پارچے ایک طرف اچھال دیے۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے اصل عمارت کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ سرسری سا جائزہ لینے پر ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ تمام کھڑکیوں پر لوہے کی مضبوط گریلز لگی ہوئی ہیں۔ ان گریلز کو کاٹنے کی اہلیت رکھنے والا کٹر اس کے پاس موجود نہیں تھا، اور دروازے کا رخ وہ خود نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایسے میں اس کے پاس ایک ہی حل رہ گیا تھا۔ اس نے لوہے کا مضبوط کنڈا لگی رسی کو نکالا
اور کنڈے کو چھت کی طرف اچھال دیا۔ پہلی ہی کوشش میں اسے کامیابی حاصل ہو گئی۔ ہلکا سا جھٹکا دے کر مضبوطی کا اندازہ لگانے کے بعد اس نے جوتے بیگ میں ٹھونسے اور تیزی سے اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی وہ آدھا ہی فاصلہ طے کر سکا تھا کہ تیز دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز نے ٹھٹکا دیا۔ اس نے فوراً ہی آواز کی سمت نظریں دوڑائیں۔ فوراً ہی کتے کا ہیولہ دکھائی دے گیا۔ شاید وہ اپنا شک دور کرنے آیا تھا۔ معاذ نے دونوں پنجوں اور ایک ہاتھ کی مدد سے خود کو رسی پر مضبوطی سے جمایا اور دوسرے ہاتھ سے پسٹل تھامے کتے کو نشانہ بنانے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن پھر یہ دیکھ کر بے اختیار ایک گہرا سانس لیا کہ کتا اس کی طرف آنے کے بجائے اس گوشے کی طرف بڑھ گیا جہاں اس نے گوشت کے پارچے پھینکے تھے۔ کتے کو پیٹ پوجا میں مشغول چھوڑ کر وہ اطمینان سے اوپر چڑھ گیا۔ اوپر چڑھتے ہی اس نے سب سے پہلے رسی کو لپیٹا اور اسے بیگ میں واپس رکھنے سے پہلے اپنے جوتے نکال کر پہنے۔ ربر سول کے یہ آرام دہ جوتے بالکل بھی اس کے قدموں کی آواز پیدا نہیں ہونے دے رہے تھے۔ وہ آرام سے چھت پر چلتا ہوا نیچے جانے کا راستہ تلاش کرتا رہا۔ اسے یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ اس کی توقع کے مطابق چھت تک آنے کے لیے کوئی سیڑھی وغیرہ موجود نہیں تھی۔ ہوادان یا روشن دان بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ عمارت خاصی محفوظ ہے، شاید اسی لیے بہت زیادہ حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر وہ دھیرے سے بڑبڑایا، لیکن اپنی تلاش کو ترک نہیں کیا اور آخرکار اسے کامیابی حاصل ہو ہی گئی۔ وہ پرانے انداز کی ایک چمنی تھی جسے وہ پتہ نہیں کیوں پہلے نظر انداز کر گیا تھا۔ جدید مکانات میں اس طرح کی چمنیوں کا بالکل بھی رواج نہیں تھا، اور وہ جس مکان کی چھت پر موجود تھا وہ تو بہت ہی زیادہ نیا نکور محسوس ہو رہا تھا۔ چل بھئی معاذ، تیار ہو جا اس چمنی میں اترنے کے لیے، اس نے خود سے کہا اور پینسل ٹارچ نکال کر اس چمنی کا جائزہ لینے لگا۔ جائزہ لیتے ہوئے وہ یہ دیکھ کر ٹھٹک گیا کہ وہاں بھی خاردار تاروں کا گچھا سا موجود تھا۔ چیک کرنے پر برقی روک کی بھی تصدیق ہو گئی۔ انجانے میں کوئی انسان تو کیا، اگر جانور بھی اس چمنی کے راستے عمارت کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا تو بدترین انجام سے دوچار ہو جاتا۔ بیرونی دیوار کی تاروں کی طرح اس نے ان تاروں کو بھی ناکارہ بنایا اور پھر انہیں وہاں سے ہٹا کر نیچے اترنے کی تیاری کرنے لگا۔ اس مرحلے پر اسے ایک بار پھر لوہے کے کنڈے والی رسی کو اپنے بیگ سے باہر نکالنا پڑا۔ کنڈے کو مناسب مقام پر اٹکا کر اس نے رسی کا دوسرا سرا اپنی کمر سے باندھا اور دھیرے دھیرے چمنی میں نیچے کی طرف سرکنا شروع کر دیا۔ وہ کوئی بہت کشادہ چمنی نہیں تھی، لیکن اتنا ضرور تھا کہ وہ اس میں سے گزر پا رہا تھا۔ آخرکار اس کے قدموں نے زمین کو چھو لیا، لیکن سنائی دینے والی آواز نے اسے فوری طور پر باہر نہیں نکلنے دیا۔ وہ کسی عورت کی لوچدار آواز تھی جو نہایت رومانوی لہجے میں کہہ رہی تھی، مجھے گرو ہے ڈارلنگ کہ تم مجھے اتنا چاہتے ہو۔ میرے لیے تمہارا بنایا گیا یہ مکان مجھے تاج محل سے بھی زیادہ قیمتی لگتا ہے۔ اب ایسا بھی نہ کہو سویٹی، کہاں تاج محل اور کہاں یہ معمولی مکان۔ مرد کی آواز پہچاننے میں اسے کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ وہ 100% سبھاش تھا۔ میرے نزدیک یہ مکان زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ اسے مجھے دفن کرنے کے لیے نہیں بلکہ میری پسند کے انوسار میرے راج کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ عورت کی دی گئی دلیل نے اس پر انکشاف کیا کہ وہ اس وقت تنظیم کے مقاصد کے لیے استعمال ہونے والی کسی عمارت کی بجائے سبھاش کی ذاتی رہائش گاہ پر موجود ہے۔ شاید اسی لیے وہاں حفاظتی اقدامات بھی قدرے کم تھے۔ تم من کی رانی ہو، اتنا تو تمہارا ادھیکار بنتا ہی ہے۔ عموماً سنجیدہ رہنے والا سبھاش اس وقت بڑے خوشگوار موڈ میں تھا۔ اگلے پل ابھرنے والی کچھ سریلی اور ناز بھری سرگوشیوں سے اسے اندازہ ہوا کہ وہ عورت کے ساتھ کچھ رومانوی کارروائیوں میں مصروف ہو گیا ہے۔ باہر نکلنے کے لیے اس موقع کو غنیمت جان کر وہ اپنی جگہ سے حرکت میں آیا۔ وہ جس مقام سے نکل کر کمرے کے اندر درآمد ہوا تھا وہ حقیقتاً ایک بڑا اور خوبصورت آتش دان تھا، جو یقیناً سبھاش نے اپنی پتنی یا محبوبہ، جو بھی وہ عورت اس کی لگتی تھی، اس کی فرمائش پر بنوایا تھا، لیکن اس کی حالت سے ظاہر تھا کہ اسے ابھی تک استعمال کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ میں تمہیں بہت مس کرتی ہوں ڈارلنگ، تم اپنی جاب چینج کر لو تاکہ ہم ہر رات ایک دوسرے کے ساتھ گزار سکیں۔ آتش دان نے اسے جس کمرے میں اگلا تھا وہ سبھاش کی خوابگاہ ثابت ہوا تھا، اور اس وقت وہ اپنے وسیع بستر پر ایک کامنی سی عورت کے ساتھ رنگین و سنگین لمحات گزار رہا تھا۔ کمرے میں جلتی نیلگوں روشنی، اے سی کی خوشگوار ٹھنڈک
اور بہت ہی مدھم موسیقی نے ماحول کو مزید رومان پرور بنا رکھا تھا، اسی لیے بے حد تربیت یافتہ شخص ہوتے ہوئے بھی وہ فوری طور پر وہاں کسی کی موجودگی کو نہ بھانپ سکا۔ معاذ کو بھی فطری شرم نے ٹھٹکایا، لیکن اس کے پاس واپس پلٹنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اس لیے ہر بات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ سبھاش کی طرف لپکا۔ اسی لمحے سبھاش کی باہوں میں موجود عورت کی نظر اس پر پڑ گئی۔ رد عمل میں اس نے ایک چیخ ماری۔ سبھاش گویا کرنٹ کھا کر اپنی جگہ سے اچھلا۔ اس کے حرکت میں آ جانے کے باعث معاذ کا وار اوچھا پڑا۔ سبھاش فوراً ہی خود کو سنبھال کر اس پر حملہ آور ہوا۔ وہ تڑپ کر تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ سبھاش اپنی ہی جھونک میں ایک آرائشی لیمپ سے جا ٹکرایا، جس کے گرنے سے خاصا شور پیدا ہوا، لیکن کمرے کی بناوٹ سے ظاہر تھا کہ وہ ساؤنڈ پروف ہے۔ ہیلپ ہیلپ! عورت جو بستر پر اٹھ بیٹھی تھی اور ایک چادر سے اپنی عریانیت چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، کمرے کے ساؤنڈ پروف ہونے کو بھلائے مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ اگر اس کی آواز باہر تک رسائی حاصل کر بھی لیتی تو اس بات کا امکان بہت کم تھا کہ نشہ کر کے سویا ہوا ملازم جاگ کر یہاں کا رخ کر پاتا۔ کتا بھی یقینی طور پر بے وقت کی دعوت اڑانے کے بعد کہیں بے ہوش پڑا تھا۔ یو باسٹرڈ! تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں گھسنے کی؟ سبھاش گرتے کے ساتھ ہی اچھل کر کھڑا ہوا اور لیمپ کے لمبے سے پائپ کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اس پر حملہ آور ہوا۔ اس نے نہ صرف سبھاش کے وار کو ناکام بنایا بلکہ ایک لات گھما کر اس کے سینے پر ماری کہ اس کی پشت جا کر دیوار سے ٹکرائی۔ معاذ چھلانگ لگا کر اس کے قریب پہنچا اور پورا زور لگا کر اسے دیوار کے ساتھ رگیدنے لگا۔ بس مسٹر سبھاش، اب تمہارا کھیل ختم۔ اب اگر حرکت کرنے کی کوشش کی تو اس پسٹل کی ساری گولیاں تمہاری کھوپڑی میں اتار دوں گا۔ اس نے یکدم ہی پسٹل نکال کر سبھاش کی کھوپڑی پر رکھ دیا۔ چونکہ اسے سبھاش سے معلومات درکار تھیں، اس لیے اب تک لڑائی میں اس ہتھیار کا استعمال نہیں کیا تھا۔ معاذ اگرچہ اس نے اپنے حلیے میں خاصی تبدیلیاں کر رکھی تھیں، لیکن سبھاش جیسا تجربے کار بندہ اتنے قریب سے اسے پہچاننے میں ناکام ہو جاتا، یہ کیسے ممکن تھا؟ اس نے اسے پہچان لیا، لیکن آواز سے ظاہر تھا کہ وہ بہت زیادہ حیران ہے۔ معاذ نہیں، تمہاری موت۔ کچھ اس کا اندرونی غصہ تھا اور کچھ سبھاش پر اپنی دہشت بٹھانا مقصود تھا کہ اس نے خوفناک لہجے میں کہتے ہوئے اس کی گردن دبوچ لی۔ یکدم ہی سبھاش کی آنکھوں میں دہشت اتر آئی۔ معاذ کو سمجھنے میں کچھ تاخیر ہوئی کہ اس کی آنکھوں میں یہ دہشت اس کے عقب میں دیکھتے ہوئے جھلکی تھی۔ وہ بے ساختہ ہی پلٹا۔ پلٹتے ہی اس نے یوں محسوس کیا کہ ایک انگارہ اس کے بازو کو چھوتا ہوا گزرا ہے۔ اگلے ہی پل اس نے سبھاش کے اوریاں سینے میں پر نمودار ہونے والے سوراخ سے ابلتا ہوا خون دیکھا۔ فطری رد عمل کے طور پر اس نے گولی چلا دی۔ گولی بستر پر بیٹھی عورت کے سینے میں لگی اور وہ الٹ کر گر گئی۔ گرنے سے اس کے ہاتھ سے ریوالور بھی نکل کر دور جا گرا، لیکن یہ سب ہونے سے قبل ہی وہ دوسرا فائر بھی کر چکی تھی۔ دوسرا فائر نیچے گرتے ہوئے سبھاش کے سر میں لگا تھا اور اس کی کھوپڑی کا ایک بڑا حصہ اڑ گیا تھا۔ معاذ کے لیے سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ عورت نے تکیے وغیرہ کے نیچے رکھا سبھاش کا ریوالور نکال کر کارروائی کی تھی، لیکن یقیناً وہ ایک عام سی عورت تھی جو سبھاش کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اسلحہ چلانا تو جانتی تھی، لیکن ایسی صورتحال میں اس کے لیے اپنے اعصاب پر قابو رکھنا ممکن نہیں تھا، اس لیے وہ سبھاش کی مدد کرتے کرتے اس کی موت کا سامان کر گئی تھی۔ وہ ایک پل تو وہیں کھڑا خون اگلتے ان دو انسانی جسموں کو دیکھتا رہا۔ دشمن کا مر جانا بھی اتنے شدید صدمے سے دوچار کرتا ہے، اسے یہ تجربہ پہلی بار ہو رہا تھا۔ سبھاش کے مرنے سے وہ ایک بار پھر بند گلی میں آ کھڑا ہوا تھا، لیکن اب کچھ کیا بھی نہیں جا سکتا تھا، اس لیے بہتر تھا کہ وہ پہلی فرصت میں وہاں سے نکل جاتا۔ واپسی کے لیے چمنی والا راستہ اختیار کرنے کے بجائے اس نے سیدھا راستہ اختیار کیا۔ مضبوط دروازے کو اندر سے کھول کر باہر نکلنا ذرا بھی دشوار ثابت نہیں ہوا۔ ہاتھوں میں موجود ربڑ کے دستانوں کی وجہ سے اسے اس بات کا بھی کوئی اندیشہ نہیں تھا کہ وہ وہاں اپنی کوئی نشانی چھوڑ کر جا رہا ہے، لیکن کوئی تو نشانی تھی جسے وہ چھوڑے جا رہا تھا۔ فراز! نصرت نے بیٹے کی شکل دیکھی اور بلک بلک کر رونے لگیں۔ حوصلے سے امی، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے انہیں سینے سے لگا کر تسلی دی، لیکن خود اس کے دل پر جو گزر رہی تھی بس وہی جانتا تھا۔ کیسی ہے میری بچی؟ ڈاکٹرز مجھے اس کے پاس کیوں نہیں جانے دے رہے؟ وہ ماں تھی، تسلی کے چند بولوں سے کیسے بہل جاتی۔
ابھی ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، حالت ابھی سٹیبل ہونے لگی ہے، کچھ اور سنبھل جائے تو اسے روم میں شفٹ کر دیں گے، پھر آپ اسے دیکھ لیجئے گا۔ کہنے کو تو وہ انہیں تسلیاں دے رہا تھا، لیکن اندر ہی اندر اس لمحے سے کانپ رہا تھا جب اس کی ماں اپنی عزیز ترین بیٹی کا چہرہ دیکھتی، اس بیٹی کا چہرہ جس کے بے مثال حسن کو ایک دنیا سراہتی تھی، جس کو دیکھنے والی نظریں واپس پلٹنا بھول جاتی تھیں۔ وہ کیسے انہیں بتاتا کہ وہ حسن بے مثال اس طرح داغدار ہوا ہے کہ اسے نظر بھر کر دیکھا بھی نہیں جا سکتا، وہ مرد ہو کر بھی دیکھ نہیں سکا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے خود ڈاکٹر سے کہہ کر صوبیہ سے ملنے پر پابندی عائد کروا دی تھی۔ اسے ماں کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے کچھ مہلت چاہیے تھی۔ کون تھے وہ ظالم جو میری پھول جیسی بچی پر ایسا ستم توڑ گئے؟ اس معصوم نے تو کبھی کسی کا برا نہیں کیا تھا۔ نصرت کے آنسو کسی طور رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ پولیس تفتیش کر رہی ہے، ہو سکتا ہے کچھ معلوم ہو جائے، اس نے کھوکھلے لہجے میں انہیں جواب دیا۔ دراصل ماں کے اس سوال کے ساتھ ہی اسے پولیس والوں کا رویہ یاد آ گیا تھا۔ وہ لوگ کوئی مؤثر کارروائی کرنے کے بجائے وہی وکٹم بلیمنگ کا گندا کھیل کھیل رہے تھے۔ بہن کا کسی سے افیئر تو نہیں تھا، کسی پرانے عاشق یا سابقہ منگیتر نے تو یہ کارروائی نہیں کی، رقابت کا چکر تو نہیں تھا، کوئی خاندانی دشمنی؟ ایسے ایسے سوالات تھے جن کے جواب دیتے اس کا خون کھولنے لگا تھا۔ پولیس والوں کے ساتھ ساتھ صحافیوں نے بھی اس کار خیر میں خوب حصہ لیا تھا، اور وہ رد عمل میں بمشکل اپنے لبوں پر گالی آنے سے روک سکا تھا۔ اس کی حسین ذہین اور نیک فطرت بہن، جس کی خوبیوں کا ایک زمانہ معترف تھا، خامخواہ کے شکوک کی زد میں آ گئی تھی۔ کسی کو احساس نہیں تھا کہ وہ کس شدید اذیت میں مبتلا تھی، سب بس ایک عدد کہانی کی تلاش میں تھے۔ اس کا چہرہ زیادہ تو نہیں جھلسانا، نصرت کے دل میں ڈھیروں اندیشے تھے، اس لیے لب سوال سے رکتے ہی نہیں تھے۔ وہ اپنے ہاتھ سامنے لے آئی تھی، اس لیے ایک سائیڈ بچ گئی۔ فراز نے انہیں بتایا، لیکن یہ نہیں بتا سکا کہ اس کا آدھا چہرہ، گردن اور دونوں ہاتھ بری طرح جھلس گئے ہیں۔ اللہ غارت کرے ان بے رحموں کو جنہوں نے میری بچی کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ ایک بے بس ماں اپنی اولاد کو تکلیف دینے والوں کو بد دعا دینے کے سوا کیا کر سکتی تھی؟ آپ بس صوبی کے لیے دعا کریں امی، اور خود اپنے لیے اللہ سے حوصلہ مانگیں۔ آنے والے وقت میں ہم سب کو مل کر اسے سنبھالنا ہوگا۔ اس طرح کے حادثات سے گزرنے والوں کے لیے ان کے اپنوں کی توجہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں ماں کو آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پلاسٹک سرجری کی صورت میں بھی صوبیہ اب اپنا پہلے والا حسین چہرہ حاصل نہیں کر سکے گی، اور یہ چیز اسے ڈپریشن میں لے جا سکتی تھی۔ اس لیے بہتر تھا کہ وہ لوگ اسے سنبھالنے کے لیے پہلے سے تیار ہوں۔ میری چاند سی بچی بس ایک بار ٹھیک ہو کر گھر واپس آ جائے، میں اسے کہیں باہر نہیں نکلنے دوں گی۔ نہیں کروانی مجھے اس سے کوئی ڈاکٹری واکٹری، بس میرے پاس میرے قریب رہے گی وہ ہمیشہ۔ نصرت کی سسکیاں اس کے دل کو تڑپا رہی تھیں۔ جو جی چاہے کیجیے گا، لیکن فی الحال تو خود کو سنبھالیں۔ اگر آپ اسی طرح روتی رہیں تو میں آپ کو واپس گھر چھوڑ کر آ جاؤں گا۔ نہیں، گھر نہیں جاؤں گی میں، وہاں جا کر بے چینی اور بڑھ جاتی ہے۔ یہاں ہوں تو کم از کم اتنا تو اطمینان ہے کہ اپنی بیٹی سے قریب ہوں۔ نصرت اس کی دھمکی سن کر جلدی سے بولیں، اور بے اختیار ہی اپنے آنسو صاف کرنے لگیں۔ بس تو پھر یہاں بیٹھیں اور صوبی کے لیے دعائیں کریں۔ اس نے انہیں شانوں سے تھام کر کرسی پر بٹھایا۔ میں آپ کے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں۔ رہنے دو، میرا کچھ کھانے پینے کا دل نہیں چاہ رہا، انہوں نے اسے روکا۔ پلیز امی، ایسے آپ بیمار پڑ جائیں گی، اور آپ کو صوبی کی تیمارداری کے لیے صحت مند رہنا ہے۔ اس نے انہیں سمجھایا تو انہوں نے ہتھیار ڈالنے والے انداز میں سر جھکا لیا۔ وہ انہیں وہیں بیٹھا چھوڑ کر خود ہسپتال کی کنٹین کی طرف بڑھ گیا۔ کینٹین سے وہ امی کے لیے جوس اور سینڈوچز لے کر نکل ہی رہا تھا کہ موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے دیکھا اسکرین پر کوئی اجنبی نمبر آ رہا تھا۔ ہیلو، اس نے کال ریسیو کر لی۔ ڈسٹرب کرنے کے لیے معافی چاہتا ہوں مسٹر فراز، مجھے معلوم ہے کہ تم ہسپتال میں ہو، لیکن تم سے کچھ اہم باتیں کرنا ضروری تھیں۔ دوسری طرف سے سنائی دینے والی آواز اس کے لیے قطعی اجنبی تھی۔ جو کہنا ہے کہیں، میں سن رہا ہوں۔ وہ ایک ستون سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ بہت دن پہلے تمہیں خبردار کیا گیا تھا کہ ہمارے ہاتھ بہت لمبے ہیں، لیکن تم نے شاید یہ بات اپنے گھر والوں کو نہیں سمجھائی تھی۔ کون ہو تم؟ دوسری طرف سے جو کہا گیا اس نے اسے ہیجان زدہ کر دیا۔ تمہاری بہن سمجھتی تھی کہ ہسپتال کے نمبر پر معاذ کی فیملی سے رابطے میں رہے گی،
اور ہمیں اس بات کا پتہ نہیں چلے گا۔ اب اس دھوکے کی سزا تو بنتی تھی نا۔ بہت کمینے اور بزدل لوگ ہو تم، ہمت ہے تو سامنے آ کر مقابلہ کرو۔ فراز مزاجن جذباتی نہیں تھا، لیکن اس وقت یہ جان کر کہ وہ صوبیہ کو نقصان پہنچانے والوں میں سے ایک مخاطب ہے، اس کے لیے اپنے غصے پر قابو رکھنا ممکن نہیں رہا۔ ضرورت پڑی تو ہم یہ بھی کر لیں گے، لیکن تم اس غلط فہمی کو اپنے دل سے نکال دو کہ تم ہمارا مقابلہ کر سکتے ہو۔ ہم چاہیں تو حکومتوں کو گرا دیں، تم جیسے تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ دوسری طرف سے سرد لہجے میں جو کچھ کہا گیا اسے فراز نے پوری صراحت سے سمجھا اور اپنے لہجے کو سنبھالتے ہوئے بے بسی سے بولا، میری بہن کا جرم اتنا بڑا تو نہیں تھا کہ اس کی زندگی یوں برباد کر دی جاتی۔ میں نہیں جانتا کہ وہ معاذ کی فیملی سے رابطے میں تھی، لیکن اگر ایسا تھا تو یہ فطری سی بات تھی۔ ان سے ہمارا خونی رشتہ ہے اور ہم سب ہی ان کے لیے بہت پریشان تھے۔ اب تمہیں ان کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے تمہارا یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ کسی انہونی کے احساس نے فراز کے پورے وجود میں ایک سرد سی لہر دوڑا دی۔ ہم نے انہیں بھاگ دوڑ کی زندگی سے نجات دلا دی ہے، اب وہ سمندری جانوروں کے پیٹ میں سکون سے ہیں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ فراز کے لیے یہ خبر ناقابل قبول تھی۔ ہمیں اس کی ضرورت نہیں، البتہ اگر تم وسائل رکھتے ہو تو تصدیق کر سکتے ہو کہ سنگاپور میں پناہ لینے والی تمہارے ماموں کی فیملی کیسے وہاں سے فرار ہوتے ہوئے ایک لانچ پر ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں لانچ کے ساتھ ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر سمندر کی غذا بن گئی۔ سنانے والا ایک نہایت اندوہناک خبر بڑے سکون سے سنا رہا تھا۔ فراز کا البتہ یہ حال تھا کہ اگر اس نے ستون سے ٹیک نہ لگا رکھی ہوتی تو اس کے لیے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا مشکل ہو جاتا۔ ایک ہی پل میں ہسپتال کے در و دیوار ادھر سے ادھر آتے جاتے، ہسپتال کا عملہ اور مریضوں کے لواحقین سمیت اس کے گرد گھوم کر رہ گئے تھے۔ وہ جب تک خود کو سنبھالتا دوسری طرف سے رابطہ منقطع کیا جا چکا تھا۔ اس نے بے قراری سے آنے والی کال کے نمبر کو ڈائل کیا۔ جواب میں مایوسی اس کا مقدر بنی۔ آپ کے مطلوبہ نمبر سے رابطہ ممکن نہیں ہے، مشینی آواز اطلاع دے رہی تھی۔ وہ بے جان ہوتے قدموں کے ساتھ ستون کے سہارے زمین پر بیٹھ گیا۔ خود کو سنبھال پاتا تو یہ فیصلہ کرتا کہ پہلے ہی بیٹی کے لیے تڑپتی اپنی ماں کو یہ خبر سنائے یا نہیں۔ کوئی خاص بات؟ میڈم ایکس کی خود پر مسلسل جمی نظروں سے بیزار ہو کر اس نے خود ہی ماحول پر طاری سکوت توڑا اور اپنے بلاوے کی وجہ جاننا چاہی۔ میں بس حیران ہوں کہ تمہاری سکس سینس کتنی غضب کی ہے۔ میڈم ایکس کی نظروں میں ستائش تھی، مطلب بے اختیار ہی اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ معاذ سچ مچ زندہ ہے۔ اطلاع نے ثابت کر دیا ہے کہ دل کا دھڑکنا بے سبب نہیں تھا۔ کیسے پتہ چلا؟ کیا ہمارے لوگ اس تک پہنچ گئے؟ نہیں، وہ ہمارے لوگوں تک پہنچ گیا۔ میڈم ایکس نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا، پھر تفصیلات بتاتے ہوئے بولی، سبھاش اور اس کی بیوی اپنی رہائش گاہ پر مردہ پائے گئے ہیں۔ موت گولیاں لگنے سے واقع ہوئی ہے۔ لاشیں ملازم نے دریافت کیں اور پولیس سے پہلے سبھاش کے اسسٹنٹ کو اطلاع دی۔ اس نے ایک ایک کر کے ساری تفصیلات بتا دیں کہ حفاظتی نظام اور کتے کو کیسے نکارہ بنایا گیا، پہرے دار سے کیا غفلت ہوئی، کسے کس ہتھیار کی گولیاں لگی وغیرہ۔ اس سب میں معاذ کا ہاتھ ہے، یہ کیسے معلوم ہوا؟ کیا کوئی فنگر پرنٹ وغیرہ؟ اس نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ ہمارا تربیت یافتہ کوئی شخص ایسی فاش غلطی کر سکتا ہے؟ مادام ایکس نے ناگواری سے تیوری چڑھاتے ہوئے اسے جواب دیا۔ پھر وہ شاید تھوڑا بہت زخمی ہو گیا تھا۔ باہر برآمدے میں اور بیرونی دیوار پر خون کے قطرے ملے ہیں، جن کا تجزیہ کرنے پر ثابت ہو گیا ہے کہ وہ معاذ کے خون کے قطرے ہیں۔ مادام کا ثبوت بہت ٹھوس تھا۔ آخر ثابت ہو گیا کہ وکٹر کے آلے نے دھوکہ دیا ہے۔ معاذ کے زندہ ہوتے ہوئے بھی وہ اس کے دماغ کی لہروں کو نہیں پکڑ سکا۔ میرے خیال میں تو معاذ نے آلے کو دھوکہ دیا ہے۔ مادام ایکس کی آنکھوں میں گہری سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ کیسے؟ مشرق کے بہت سے اسرار ایسے ہیں جو سائنس کو بھی شکست دے دیتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ معاذ کو بھی ایسی ہی کوئی مدد مل گئی ہے۔ کیا واقعی آپ ایسا سمجھتی ہیں؟ وہ اس تجزیے پر حیران ہوئی۔ وقت سب بتا دے گا۔ ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب معاذ کو کیسے ہینڈل کیا جائے۔ بدقسمتی سے ہم اپنا ترپ کا پتہ اپنے ہاتھوں سے کھو بیٹھے ہیں۔ معاذ کی فیملی زندہ ہوتی تو ہم پھر بھی بہتر پوزیشن میں ہوتے۔ میڈم ایکس نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے پریشانی کی اصل وجہ بیان کی۔
اسے اپنی فیملی کے بارے میں معلوم ہو گیا تو واقعی وہ بے قابو ہو جائے گا۔ سونیا کو خود بھی حالات کا ادراک تھا۔ یہ تو ہونا ہی ہے۔ اس کے کزن فراز کو اطلاع دے دی گئی تھی۔ وہاں سے خبر دوستوں اور رشتہ داروں میں پھیل چکی ہے۔ معاذ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سے تو رابطہ قائم کرے گا۔ اب آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ تمہیں انڈیا جانا ہوگا۔ معاذ کو وہاں کی ٹیم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ مجھے یہاں کے بکھیڑے دیکھنے ہیں۔ مکار لالا عیسیٰ مسلسل منظر سے غائب ہے۔ معلومات کرنے پر پتہ چلا ہے کہ وہ پاکستان میں موجود اپنی ساری پراپرٹی کافی دن پہلے ہی خفیہ طور پر بیچ چکا ہے۔ گینگ کے سارے معاملات اس کے بندے اپنے طور پر چلا رہے ہیں، لیکن یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ان میں سے کسی کا لالا سے رابطہ ہے یا نہیں۔ اور لالا نے یہ سب کچھ اس لڑکے وکی کی خاطر کیا ہے۔ اب تک کی معلومات کے مطابق ایسا ہی ہے۔ سگریٹ کا دھواں کچھ اور بھی گہرا ہو گیا۔ لالا نے اس لڑکے کو منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ کمال ہے، منہ بولے بیٹے کی خاطر وہ اس حد تک چلا گیا کہ اپنی زندگی سمیت سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ یہاں لوگ اپنے مقاصد کے لیے اپنی سگی اولاد کو بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ اس کے لہجے میں طنز در آیا۔ مقاصد بڑے ہوں تو انہیں اولاد پر ترجیح دینی پڑتی ہے۔ یہ کون طے کرے گا کہ جنہیں بڑے مقاصد قرار دیا جا رہا ہے وہ سچ مچ بڑے ہیں بھی یا نہیں؟ اس کے ترکی بترکی جواب پر میڈم ایکس نے اسے غور سے دیکھا۔ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں، بس بات سے بات نکل آئی۔ اسے احساس ہوا کہ لاشعوری طور پر وہ ایسی باتیں کر گئی ہے جو قابل گرفت ہو سکتی ہیں۔ بیکار باتوں کی بجائے کام پر دھیان رکھو تو زیادہ مناسب ہوگا۔ میرے پاس تمہاری ذہنی الجھنوں کا حل کرنے کے علاوہ بھی کئی مسائل ہیں۔ میڈم ایکس اکھڑے ہوئے لہجے میں بولی۔ کیا میں کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ تمہاری اتنی ہی مدد کافی ہوگی کہ خود کو سونپے گئے فرائض ڈھنگ سے انجام دے دو۔ وہاں بے رخی برقرار تھی۔ آپ مجھ سے تو شیئر کر سکتی ہیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر میڈم ایکس کے قدموں میں آ بیٹھی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کچھ اوپر والوں کا دباؤ ہے اور کچھ چھوٹے موٹے مسائل۔ سنگاپور سے وہ عورت سینڈی غائب ہے جس کے ذریعے ہم نے علینا کے بیگ میں ٹائم بم رکھوایا تھا۔ گھر پر اس کے استعمال کا سامان موجود ہے لیکن کاغذات وغیرہ غائب ہیں، اور گھر کی حالت ایسی ہے جیسے کسی نے عجلت میں وہاں کی تلاشی لی ہو۔ میڈم کا لہجہ نرم ہوا۔ مطلب بم بلاسٹ کے بعد وہ لوگ مجرم تک پہنچ گئے تھے، لیکن سوال یہ ہے کہ سینڈی کو زندہ چھوڑا ہی کیوں گیا؟ اسے تو کام نکلتے ہی ختم کر دینا چاہیے تھا۔ اس نے فوراً اعتراض کیا۔ یہی کیا جانے والا تھا، لیکن شوٹر کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ غائب کر دی گئی۔ ہو سکتا ہے وہ خود غائب ہوئی ہو، اس نے اندازہ لگایا۔ نہیں، میڈم ایکس نے سر کو نفی میں جنبش دی۔ اگر وہ خود گئی ہوتی تو کم از کم وہ رقم اپنے ساتھ لے جاتی جو ہماری طرف سے اسے دی گئی تھی، اور رقم اس کی ایک جیکٹ کی جیبوں سے برآمد ہوئی ہے۔ یہ تو واقعی اغوا کا معاملہ لگ رہا ہے۔ اینی ہاؤ، جو بھی ہے میں خود دیکھ لوں گی۔ تم بس اپنے کام پر فوکس کرو اور اپنی تیاری مکمل کر کے مجھے بتاؤ کہ کب انڈیا کے لیے نکل رہی ہو۔ اوکے میم، جو آپ کا حکم۔ اس نے فرما برداری کا مظاہرہ کیا اور اجازت لے کر وہاں سے رخصت ہونے لگی۔ سنو، وہ ابھی دروازے تک ہی پہنچی تھی کہ میڈم ایکس نے اسے پیچھے سے پکارا۔ جی۔ اس نے پلٹ کر میڈم کی طرف دیکھا۔ نظروں سے نظریں ملیں اور اسے لگا کہ ان شہد رنگ آنکھوں میں کسی جذبے نے کروٹ لی ہے۔ اس کا دل زور سے پھڑکا۔ کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ میں تم سے صرف کامیابی کی خبر سننا چاہتی ہوں۔ معاذ کو ہمارے درمیان واپس لانے میں کامیاب نہ ہو سکو تو اس کی موت کا پروانہ جاری کرنے میں ہچکچانا مت۔ اس کے احساسات کے برعکس وہاں صرف کام کی بات ہی کی جا رہی تھی۔ اوکے، وہ تیزی سے باہر نکل گئی، لیکن طبیعت یکدم ہی بوجھل ہو گئی تھی۔ دل کو کوئی ایسا نامعلوم صدمہ پہنچا تھا جو اسے اس بات پر بھی خوش نہیں ہونے دے رہا تھا کہ معاذ کی زندگی کی اطلاع کے بعد اس کے علاوہ ہر شخص جھوٹا پڑ چکا ہے۔ مزاج میں آنے والی اس تبدیلی نے اسے خان ہاؤس کی طرف بھی رخ نہ کرنے دیا اور یوں ہی سڑکوں پر گاڑی دوڑاتی بہت دور نکل گئی۔ ہوا میں نمی کا تناسب بڑھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ ساحل سے قریب ہے۔ بے ساختہ ہی دل نے خواہش کی کہ ساحل کی ٹھنڈی ریت پر دور تک ننگے پاؤں چلتی جائے۔ خواہش کی تکمیل کے لیے اس نے گاڑی کا رخ ساحل کی طرف ہی رکھا اور ایک مناسب جگہ دیکھ کر گاڑی پارک کی۔ ابھی گاڑی سے اتر ہی رہی تھی کہ موبائل گنگنا اٹھا۔ اس نے سکرین پر آتا حامد کا نام دیکھا اور جھنجھلائے ہوئے انداز میں کال منقطع کرنے کے ساتھ ساتھ موبائل بھی آف کر دیا۔ میں کسی کو حساب نہیں دینا چاہتی کہ میں کہاں ہوں اور کیا کر رہی ہوں۔ موبائل وہیں سیٹ پر پھینک کر وہ باہر نکلی۔
اور گاڑی کا دروازہ لاک کر کے ساحل کی طرف بڑھ گئی۔ رات اتر آئی تھی اور ساحل پر تفریح کی غرض سے آنے والوں کی تعداد خاصی کم ہو چکی تھی۔ ساحل کی ٹھنڈی ریت پر ننگے پاؤں چلتے ہوئے وہ کیا کیا سوچتی جا رہی ہے، اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ الجھی الجھی لامتناہی سوچیں تھیں جو اسے ادھر ادھر بھٹکا رہی تھیں۔ وہ آس پاس کی دنیا اور اس کی آوازوں سے مکمل طور پر کٹ چکی تھی، اور تصور کی آنکھ اسے ایک دھندلی سی فلم دکھا رہی تھی۔ سنہری بالوں والی ایک گڑیا سی بچی چند دوسرے بچوں کے ساتھ قالین پر بیٹھی اس مشکل سبق کو یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جسے یاد نہ کرنے پر معلم نے کل بھی اسے سزا دی تھی۔ ان کا معلم ایک نہایت سخت گیر انسان تھا، اور ذرا سی کوتاہی پر سخت سزائیں دینے میں کسی رو رعایت سے کام نہیں لیتا تھا۔ اس وقت بھی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس کے سامنے بیٹھے بچے اس وقت سبق یاد کرنے سے زیادہ باہر برستی بارش میں کھیلنے سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس کی تیز نظروں کے باعث بچوں میں ہمت نہیں تھی کہ کھلی کھڑکی سے نظر آتی بارش کی سمت نظر اٹھا کر دیکھ سکیں۔ وہ خود پر جبر کیے کسی نہ کسی طرح اپنی کتابوں پر نگاہیں جمائے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن سنہری آنکھوں والی اس بچی کے لیے یہ جبر بہت مشکل تھا۔ فطرت سے محبت اسے فطرت کے حسن سے دور نہیں رہنے دیتی تھی۔ اس وقت بھی وہ گاہے بگاہے نظر اٹھا کر کھڑکی کے باہر کا منظر دیکھتی جا رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی یہ چوری معلم کی نظروں سے پوشیدہ ہے، لیکن جلد ہی اس کا یہ خیال غلط ثابت ہو گیا۔ کھڑی ہو جاؤ، چھڑی کی نوک اس کی پشت پر چبھوتے ہوئے معلم نے اسے سرد لہجے میں حکم دیا، تو وہ کانپتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہیں بارش اچھی لگتی ہے؟ سوال کیا گیا، جس کے جواب میں اس کا سر خود بخود اس بات میں ہل گیا۔ بارش میں نہانا چاہتی ہو؟ دوسرا سوال ہوا، اور شدید خوف میں مبتلا ہونے کے باوجود منہ زور خواہش نے دوسری بار بھی اس کے سر کو اس بات میں جنبش دے دی۔ بارش کا پانی کیسا ہوتا ہے؟ ٹھنڈا، اس نے آنکھیں میچ کر یک لفظی جواب دیا۔ تم اس ٹھنڈک کو انجوائے کرنا چاہتی ہو؟ ایک اور سوال ہوا۔ جی ہاں، معلم کے سوالات اس کی امید بندھا رہے تھے کہ اسے باہر جا کر بارش میں کھیلنے کی اجازت ملنے والی ہے۔ تم اس پانی میں خوب اچھلنا کودنا بھی چاہتی ہوگی؟ ایک اور سوال آیا جس کا جواب اسے اس بات میں ہی دینا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش پوری کرنے کا انتظام کرتا ہوں، معلم پرسوچ لہجے میں کہتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا، تو اسے گمان ہوا کہ وہ کسی سے اجازت طلب کرنے گیا ہے۔ وہ امید بھری نظروں سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ دروازہ دوبارہ کھلا اور اس کی نگاہ معلم کے چہرے پر پڑی۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، لیکن آنکھوں میں کوئی ایسی تحریر تھی جسے وہ پڑھنے سے قاصر تھی۔ آؤ، معلم نے اسے اشارہ کیا تو اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ قدم آگے بڑھائے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسے بارش میں بھیگنے کی اجازت مل چکی ہے، اور وہ بھی عام بچوں کی طرح موسم سے لطف اندوز ہو سکتی ہے۔ تم سب بھی قطار بنا کر پیچھے آؤ۔ معلم کا یہ حکم باقی بچوں کے لیے تھا۔ بچوں نے حکم کی تعمیل کی۔ اس طرف یقین و بے یقینی کے درمیان ڈولتی سنہری بالوں والی بچی عمارت کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ ٹوکے جانے پر پلٹ کر اس سمت دیکھنا پڑا جہاں معلم اپنی انگلی سے اشارہ کر رہا تھا۔ وہ ایک غسل خانے کا کھلا دروازہ تھا۔ وہاں کچھ نہ سمجھ پانے کے باوجود بچی کے چہرے کی رنگت بدلی۔ ہاں، وہاں۔ اس بار معلم کے ہاتھ میں موجود چھڑی کی شعاع نے فضا میں خوف کو مزید گہرا کر دیا۔ وہ لرزتی کانپتی غسل خانے کی طرف بڑھی۔ باقی بچے ستے ہوئے چہروں کے ساتھ اسے دیکھ رہے تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے ساتھی کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہونے جا رہا ہے۔ ٹب کے اندر جاؤ۔ وہ غسل خانے کے اندر پہنچی تو اسے نیا حکم دیا گیا۔ وہ مستطیل شکل کے بڑے سے باتھ ٹب کے کنارے جا رکی، اور یہ دیکھ کر اس کی روح فنا ہو گئی کہ پانی سے بھرے اس ٹب میں برف کے بڑے بڑے ٹکڑے تیر رہے ہیں۔ تمہیں بارش کا ٹھنڈا پانی پسند ہے نا؟ اور یہ پانی اس سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہے۔ ٹب میں جاؤ اور ٹھنڈے پانی سے لطف اندوز ہو۔ معلم کی سرد آواز اسے کپکپاہٹ میں مبتلا کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اس ٹھنڈے یخ پانی سے بھرے ٹب میں اترنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ جاؤ، معلم چیخا، اور شائیں شائیں کی آوازوں کے ساتھ چھڑی اس کی پشت پر برستی چلی گئی۔ چاروں ناچار اسے دل کڑا کر کے ٹب کے اندر اترنا پڑا۔ یخ پانی نے اس کے جسم کو جھٹکا سا لگایا۔ بے ساختہ ہی اس نے ٹب کے کنارے پر ہاتھ جما کر باہر نکلنے کی صحیح کی۔ لیٹ جاؤ، اندر لیٹ جاؤ، اور ٹھنڈے پانی میں نہانے کے سارے ارمان پورے کر لو۔
چھڑی ایک بار پھر برسی اور اس کے سنہری بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اس کا سر اس یخ پانی میں ڈبو دیا گیا۔ وہ سانس لینے کو تڑپی تو اس کے بالوں کو چھوڑ دیا گیا۔ انسانی جبلت کے مطابق اس نے تیزی سے سر باہر نکال کر جلدی جلدی پھیپھڑوں میں آکسیجن بھری، پھر اپنے سن پڑتے بدن کو اس سرد جہنم سے نجات دلانے کے لیے ایک بار پھر ٹب کے کناروں پر ہاتھ جما کر باہر نکلنے کی سعی کی۔ ایک بار پھر اسے زور سے دھکا دیا گیا۔ سن پڑتے جسم اور رکتی ہوئی سانس کی تکلیف کے ساتھ وہ بالآخر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ بے ہوش ہوتے ہوئے اسے احساس تھا کہ وہ باتھ ٹب میں نہیں، سمندر کے پانی میں گری ہے، اور بے ہوشی کا سبب پانی میں دم گھٹنا نہیں بلکہ ناک پر رکھا جانے والا کلوروفارم میں تر رومال ہے۔ اس نے ان سایوں کو بھی محسوس کر لیا تھا جو اس کے گرد گھیرا ڈالے بدمستی سے کہکہے لگا رہے تھے، لیکن تاریکی میں ڈوبتے ذہن کے ساتھ وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھی۔ بے ہوشی کا یہ عرصہ پتہ نہیں کتنا طویل تھا۔ آنکھ کھلی تو اسے اپنے ارد گرد تاریکی محسوس ہوئی۔ طبیعت اتنی بھاری ہو رہی تھی کہ ہوش میں آ جانے کے باوجود بستر سے اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ کسی نے جسم کو روند ڈالا ہو۔ وہ کوئی ناتجربے کار بچی نہیں تھی کہ اپنی اس کیفیت کو سمجھ نہ پاتی۔ دھیرے دھیرے اسے ادراک ہونے لگا کہ بے ہوشی کے اس دورانیے میں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جو ہوا اس کا ثبوت اسے اپنی بے لباسی سے بھی مل رہا تھا۔ دائیں بازو، سینے اور گردن میں شدید جلن کا بھی احساس تھا۔ یوں لگتا تھا کہ ان مقامات کو کسی نوکیلی شے سے زخمی کیا گیا ہو۔ طیش کی ایک لہر سی اس کے وجود میں اٹھی۔ وہ جو اپنے اشاروں پر ایک دنیا کو نچانا جانتی تھی، کچھ نامعلوم گنڈوں کی درندگی کی بھینٹ چڑھ گئی تھی۔ بہت مہنگی پڑے گی تمہیں یہ حرکت۔ دانتوں کو کچکچاتے ہوئے وہ زیر لب بڑبڑائی اور بآہستہ بستر چھوڑ دیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا لیکن اب اس کی آنکھیں کسی حد تک اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو چکی تھیں۔ دبے پاؤں چلتی ہوئی وہ اس سمت بڑھی جہاں دروازے کی موجودگی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ یہ پرانی طرز کا لکڑی کا 2 پٹوں والا دروازہ تھا۔ دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے سے قبل اس نے دروازے سے کان لگا کر باہر کی سنگن لینے کی کوشش کی۔ مردانہ کہکہوں کی آواز نے اسے احساس دلایا کہ وہ لوگ اس کمرے کے باہر ہی ڈیرا ڈالے بیٹھے ہیں۔ کیا مکھن ملائی عورت ہے یار، سچ میں سواد آ گیا، پر دل نہیں بھرا۔ دل نہیں بھرا تو دوسرا دور چلا لے۔ تو ویسے بھی لالچی بلا ہے، ایک بار میں تیرا دل کبھی بھرتا بھی نہیں ہے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ آوازوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ نشے میں ہیں اور پینے پلانے کا سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ تیری طرح نہیں ہوں جو ایک ہی بار میں عورت کو کچا چبا ڈالتا ہے۔ دیکھا تھا میں نے کیسے تو نے اس بیچاری کے پنڈے پر جگہ جگہ دانت گاڑ دیے ہیں۔ پہلی والی آواز دوبارہ سنائی دی۔ سونیا نے آہستہ سے پٹ پر دباؤ ڈال کر دونوں پٹوں کے درمیان درز پیدا کی۔ اسے باہر موڑوں پر بیٹھے 4 افراد دکھائی دیے۔ ان کے درمیان ایک خستہ حال میز پر شراب کی بوتل رکھی تھی اور وہ ہاتھوں میں جام تھامے اس شراب سے لطف اندوز ہوتے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ اتنی بیچاری نہیں ہے جتنی تو اس سے ہمدردی کر رہا ہے۔ مجھے تو صاف 2 نمبر عورت لگتی ہے۔ شریف زادی ہوتی تو رات گئے اکیلی سمندر پر نہ گھوم رہی ہوتی۔ لگتا ہے شکار کی تلاش میں نکلی تھی اور خود شکار ہو گئی۔ پنڈلی پر خنجر باندھے گھوم رہی تھی جھانسی کی رانی۔ ہم نے اچانک چھاپ نہ لیا ہوتا تو خون خرابے پر اتر آتی۔ وہ سب باری باری اس کی ذات پر تبصرے کرتے کہے لگا رہے تھے اور انہیں نہیں معلوم تھا کہ انہوں نے خود اپنی موت کو آواز دی ہے۔ پہلے میں دوسرا دور چلا کر آ جاتا ہوں۔ واپس گھر بھی جانا ہے۔ لمبا عرصہ یہاں ٹکا تو وہ جو گھر میں ایک داروغہ بیٹھی ہے سوال پوچھ پوچھ کر ناک میں دم کر دے گی۔ نوکیلے دانتوں والے نے خالی جام میز پر رکھا اور انگڑائی لیتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اس کا ارادہ بھانپ کر اس نے چپکے سے دروازے کا پٹ بند کیا اور تیزی سے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ بند آنکھوں کی جھری سے دروازے پر آرام سے نظر رکھی جا سکتی تھی۔ ذرا سی دیر میں ہی دروازہ کھلا اور ہلکی سی روشنی اندر آئی۔ اس روشنی میں اس نے صرف شارٹس میں ملبوس اس بھدے سے آدمی کو اندر آتے دیکھا جو اپنی بیوی سے ڈرتا بھی تھا لیکن مال غنیمت کی طرح ہاتھ آئی عورت سے پورا لطف کشید کرنے کی حرص بھی رکھتا تھا۔ اندر آ کر اس نے دروازے کو دوبارہ بند کرنے کے ساتھ ساتھ کنڈی بھی چڑھا لی۔ کمال ہے، ابھی تک بے ہوش پڑی ہے۔ بآواز بلند حیرت کا اظہار کرتے ہوئے اس نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر لائٹ کا بٹن آن کیا تو دروازہ بند ہو جانے سے دوبارہ تاریکی میں ڈوب جانے والا کمرہ روشن ہو گیا۔ یہ ہلکی روشنی والا بلب تھا لیکن اتنی دیر سے تاریکی میں رہنے کے باعث یہ روشنی بھی زیادہ ہی محسوس ہو رہی تھی۔
سونیا نے احتیاطاً آنکھیں پوری طرح بند کر لیں۔ اب وہ اس کے اپنے قریب آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ نبض تو ٹھیک چل رہی ہے، لگتا ہے اب ہوش میں آنے ہی والی ہے۔ قریب آ کر وہ اس پر جھکا اور کلائی تھام کر نبض چیک کرتے ہوئے بڑبڑایا۔ اگلا لمحہ اس کے لیے اعصاب کو منجمد کر دینے والا تھا۔ ساکت پڑی سونیا نے کچھ ایسی پھرتی سے اس پر حملہ کیا تھا کہ وہ پوری طرح کوئی رد عمل ہی نہیں دے سکا تھا۔ ناک پر گھونسا کھانے سے گردن پر کھڑی ہتھیلی کا وار سہنے کے درمیان اتنا کم وقفہ تھا کہ وہ حیرت سے پھٹ پڑنے والی اپنی آنکھوں کو جھپکا بھی نہیں سکا تھا۔ میں ہوش میں آ چکی ہوں اور اب تمہارے ہوش اڑنے کی باری ہے۔ اسے گھسیٹ کر بستر پر گراتے ہوئے وہ دھیمی آواز میں گررائی اور ایک مکہ اس کی کنپٹی پر رسید کیا۔ وہ منہ سے تیز سسکاری نکالتا ہوا انٹا غفیل ہو گیا۔ اس اٹھا پٹخ کی آوازیں باہر بھی گئیں، لیکن باہر والوں کو صحیح صورتحال کا ادراک نہیں ہوا اور ان آوازوں کو اپنے ساتھی کی کارکردگی سمجھتے ہوئے ان میں سے ایک نے ہانک لگائی، خیال سے اوئے ہمارے لیے بھی کچھ جان چھوڑ دینا۔ اس ہانک کے جواب میں ان سب نے مل کر ایک بلند و بانگ کہا لگایا، تمہارے لیے پوری کی پوری سونیا باقی بچی ہے باسٹرڈز۔ وہ انجام کروں گی تمہارا کہ دیکھنے والے عبرت پکڑیں گے۔ وہ دانت پر دانت جما کر بڑبڑائی اور بستر کی چادر پھاڑ کر بے ہوش پڑے بندے کے ہاتھ پیر باندھنے کے ساتھ ساتھ منہ میں بھی کپڑے کا گولا ٹھونس دیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اس نے کمرے میں نظر دوڑائی۔ ایک کونے میں وہ لباس پڑا ہوا تھا جو اس نے اغوا کے وقت زیب تن کر رکھا تھا۔ اس نے جا کر لباس اٹھایا، لیکن یہ دیکھ کر ایک گہری سانس لے کر رہ گئی کہ وہ کسی طور پر بھی پہننے کے لائق نہیں رہا تھا۔ انہوں نے وحشیوں کی طرح نوچ کر اس کے جسم سے لباس کو الگ کیا تھا، جس کے سبب وہ ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اس طرف سے مایوس ہو کر اس نے ایک کھونٹی پر ٹنگے مردانہ کپڑوں کی طرف توجہ دی۔ یہ دو جوڑے تھے۔ اس نے دونوں میں سے نسبتاً چھوٹے سائز کا لباس منتخب کیا اور اسے پہننے لگی۔ لباس پہنتے ہوئے اسے اپنے بازو اور جسم کے دیگر حصوں میں موجود دانتوں کے نشان دیکھنے کا بھی موقع ملا۔ یہ نشان اسی شخص کی نشانی تھے جو اسی کمرے میں بے بس پڑا ہوا تھا۔ اس نے بیلٹ کو کس کر پینٹ کو کسی نہ کسی طرح اپنی کمر پر فٹ کیا، پھر پینٹ کے پائنچے فولڈ کر کے سیدھی ہوئی۔ بے ہوش پڑے آدمی سے بعد میں بھی حساب بے باک کیا جا سکتا تھا۔ اس وقت باہر والوں سے نمٹنا ضروری تھا۔ کمرے میں کسی ہتھیار کی تلاشی میں ناکام ہونے کے بعد اس نے سراہنے کی میز پر پڑا ہوا وہ پتھر اٹھایا جس پر سمندر کی لہروں نے قدرتی طور پر ایسے نقش و نگار بنا دیے تھے کہ کسی نے بطور شو پیس اسے یہاں لا کر رکھا تھا۔ پتھر خاصا وزنی تھا۔ اسے بائیں ہاتھ میں تولتی ہوئی وہ دروازے کی طرف بڑھی اور کنڈی کھول کر اسے تیزی سے وا کیا۔ لے بھئی آ گیا اپنا شیر۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر باہر والوں میں سے ایک نے تبصرہ کیا، لیکن اسے اتنی مہلت نہیں مل سکی کہ توقع کے برعکس سونیا کو وہاں کھڑا دیکھ کر اپنے حیرت سے کھل جانے والے منہ کو بند کر سکے۔ سونیا کے ہاتھ میں موجود پتھر گولی کسی تیزی سے نکل کر اس کے ماتھے سے ٹکرایا اور وہ ایک تیز چیخ مارتے ہوئے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر لٹو کی طرح ناچنے لگا۔ مر گیا، اوے مر گیا میں۔ زخم پر ہاتھ رکھے بہتے خون کو روکنے کی کوشش کرتا وہ بآواز بلند دہائیاں دے رہا تھا، لیکن وہاں کس کو فرصت تھی کہ اس کی طرف توجہ دیتا۔ اس کے دونوں ساتھی تو کسی چھلاوے کی طرح خود پر حملہ آور ہو جانے والی سونیا سے نمٹنے میں مصروف تھے۔ وہ تابڑ توڑ ہاتھ اور پاؤں چلا رہی تھی اور ان دونوں کے لیے مشکل ہو رہا تھا کہ جس عورت کو بے ہوشی کی حالت میں رونتے رہے تھے اب اسے قابو کر سکیں۔ لمحوں میں اس نے ان کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ یقینی طور پر لڑنے بھڑنے میں مہارت نہیں رکھتے تھے، دوسرے نشے کی حالت میں بھی تھے، اس لیے اس کے خلاف کوئی مؤثر جوابی کارروائی کرنے سے قاصر تھے۔ رک جا سالی، رک جا ورنہ تجھے گولی مار دوں گا۔ اپنا سر پھٹوا کر لٹو کی مانند رقص کرنے والے کو ہوش آ گیا تھا کہ اپنے پاس موجود ہتھیار کو نکال لے۔ ایک عام سے ریوالور کے زور پر اسے للکارنے والے کو علم نہیں تھا کہ وہ کسی عورت کو نہیں، قیامت کو للکار رہا ہے۔ سونیا نے ایک نظر اس کے خون آلود چہرے کو دیکھا اور پھر جس آدمی کا گریبان پکڑے کھڑی تھی اسے پوری قوت سے اس کی طرف اچھال دیا۔ خود پر حملہ ہوتے دیکھ کر ریوالور بردار نے گھبراہٹ میں غیر اختیاری طور پر گولی چلا دی۔ گولی اچھالے گئے شخص کے پیٹ میں لگی اور وہ گرتے گرتے ریوالور کو اپنے ساتھ لے کر گرا۔ گرنے سے ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ سونیا نے لپک کر ریوالور پر قبضہ کر لیا۔ وہ جس قسم کے لوگ تھے اس کے آگے ہتھیار کے بغیر بھی ٹکنے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے اور اب تو وہ مسلح دکھائی دے رہے تھے۔
चुनाचे फौरन ही सर झुकाकर उसके आगे हाथ जोड़ दिए। लेट जाओ, सब फर्श पर औंधे होकर लेट जाओ, उसने हल्क के बल चिल्लाते हुए उन्हें हुक्म दिया। जो शख्स गोली खाकर माहिए बेआब की तरह तड़प रहा था, उस पर एक खौफजदा नज़र डालते हुए बाकी दो ने फौरन उसके हुक्म की तामील की। उसने उनके सरों पर रिवाल्वर का दस्ता बजाकर उन्हें होशो खिरद से बेगाना किया और फिर इस जगह का मुआयना करने लगी। ये एक छोटा मगर पुख्ता मकान था, जिसके सामने वाले खुले हिस्से में एक गाड़ी खड़ी दिखाई दे रही थी। ये खुला हिस्सा इतना मुख्तसर था कि गाड़ी खड़ी होने के बाद मुश्किल से इतनी जगह बची थी कि एक शख्स साइड में से गुजर कर गेट तक जा सके। खिड़कियों से झांकने पर इलाका भी कुछ गैर आबाद सा महसूस हुआ। कहीं कहीं बस इसी तर्ज के कुछ मकानात थे, जिस तरह के मकान में वो इस वक्त मौजूद थी। आसपास मौजूद रेतली ज़मीन से अंदाज़ा हो रहा था कि यह समंदर के आसपास का ही कोई इलाका है। मकान का अंदरूनी जायज़ा लेने पर भी उसे कोई ख़ास शय न मिल सकी। कुछ खाने का बचा कुचा सामान, शराब की 3-4 बोतलें और उनके मलबूसात ही थे। बिजली के हसूल के लिए सोलर पैनल इस्तेमाल किया जा रहा था। किचन से उसने अपना बैग उठाया। तीनों के लिबास की तलाशी लेने पर दो की जेबों से चर्स की पुड़ियाँ और एक के पास से गाड़ी की चाबियाँ बरामद हुईं। चाबियाँ अपने जिस्म पर मौजूद शर्ट की जेब में डालकर वो दोबारा उस कमरे की तरफ बढ़ी जहाँ उसे रखा गया था। बिस्तर पर वो बद्धा आदमी अब तक बेहोश पड़ा था, जिसने सुनी गई गुफ्तगू के मुताबिक उसे सबसे ज़्यादा तख्ता मश्क बनाया था। थोड़ी सी कोशिश से वो इस शख्स को होश में लाने में कामयाब हो गई। तुम्हारे मुंह से कपड़ा निकाल रही हूँ, अगर चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो नरखरा काट कर रख दूंगी। रिवाल्वर उसने एक जानिब डाल दिया था और उस शख्स की आंखों के आगे खंजर लहराते हुए खौफनाक लहजे में फुनकारी थी। वो आदमी तजर्बा कर चुका था कि इस बेज़ाहिर नर्म और नाजुक नज़र आती औरत ने बगैर किसी हथियार के उसे नॉकआउट करके बेबस कर दिया था। चुनाचे जल्दी जल्दी सर को इस बात में हिलाता अपने ताउन की यकीन दहानी करवाने लगा। कौन हो तुम लोग? उसके मुंह से कपड़े का गोला निकालते ही उसने पहला सवाल दागा। दोस्त हैं, हैदराबाद से तफरीह के लिए यहाँ आए हुए हैं। यह मकान किसका है? मेरा, मैंने पिछले साल ही ख़रीदा है। बंद पड़ा रहता है, बस कभी कभी जब दोस्तों के साथ तफरीह का मूड हो तो 2-3 दिन के लिए हम यहाँ आ जाते हैं। तफरीह में शराब, चर्स और जुए के साथ यकीनन औरत भी शामिल है। उसके स्पाट से लहजे में भी कुछ ऐसा था जिसके बायस वो कुछ बोल ना सका। जवाब दो, उसने हज़ियानी अंदाज में उसके बाजू पर खंजर से एक चरका लगाया। ऐन उसी मकाम पर उसके अपने बाजू पर दांतों के निशान गड़े हुए थे। बताता हूँ। उस शख्स के मुंह से सिसकारी ज़रूर निकली, लेकिन अंजाम का अंदाज़ा लगाते हुए उसने खुद को चीखने से बाज रखा। औरत भी होती है, लेकिन ज़्यादातर भाड़े की। भाड़े की औरत ना मिले तो जो औरत हाथ लगे उसे शिकार करके यहाँ ले आते हो। उसे अंदाज़ा लगाने में देर न लगी, जवाबन वो खामोश रहा। अब तक कितनी औरतों को इस तरह अगवा करके यहाँ ला चुके हो? उसने जिस लहजे में ये सवाल किया, वो जवाब देने की हिम्मत नहीं कर सका। जवाब दो, उसने खंजर की नोक से उसके बालों भरे सीने पर एक हल्का सा कट लगाया। खून निकला, उसका कुछ हिस्सा बालों में जज्ब हो गया और कुछ बहकर उसकी गर्दन की तरफ चला गया। तुमसे पहले सिर्फ एक लड़की को साहिल पर से अगवा करके लाए थे, उसने नज़रें चुराते हुए जवाब दिया। उसे कुत्तों की तरह भंबोड़ने के बाद क्या किया था उसका? मारकर साहिल पर ही फेंक दिया होगा। वो उसके सच और झूठ को परखने के चक्कर में पड़ने के बजाय अगले सवाल पर आई। इस बार भी वो खामोश रहा। तुम जैसे आवारा कुत्ते जो जगह जगह मुंह मारते फिरते हैं किसी रायत के लायक नहीं है। बहुत मज़े कर लिए तुमने, अब अमाल का मज़ा चखने के लिए तैयार हो जाओ। वो कोई नेक और पारसा औरत नहीं थी, फिर भी जिस तरह शिकार की गई थी उसने उसे अंदर से बुरी तरह भड़का दिया था और वो इन चारों को उनके जुर्म की बदतरीन सज़ा देना चाहती थी। माफ़ कर दो हमें, मैं वादा करता हूँ कि आइंदा हम कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। उसकी आंखों में भड़कते नफ़रत के अलाव को देखते हुए उसने आजिज़ी से घगयाए हुए दरख्वास्त की। मुझे तुम्हारे वादों और दावों की कोई ज़रूरत नहीं। मैं खुद इस बात को यकीनी बनाऊंगी कि तुम आइंदा ऐसा कुछ न कर सको। उसने उसकी मोटी गर्दन पर खंजर की नोक रख कर बड़े प्यार से एक चरका लगाते हुए जवाब दिया तो उसका चेहरा खौफ से जर्द पड़ गया। उसे अंदाज़ा हो गया था कि जिस औरत ने अपने जिस्म पर 3 मकामात पर काटे जाने का बदला उसके जिस्म पर ऐन उन्हीं मकामात पर खंजर चला कर लिया है, वो इंतकाम में अभी मज़ीद आगे जाएगी।
اگر تم ہمیں معاف کر دو تو ہم تمہیں تمہارے ساتھ ہوئی زیادتی کے بدلے میں بھاری تاوان ادا کر سکتے ہیں۔ مجھے اپنے ساتھیوں سے بات کرنے کا موقع دو۔ وہ لالچ کے ہتھیار سے اس کے ارادے کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر تم اپنے جسم کا ایک ایک عضو کاٹ کر مجھے دیتے جاؤ تو میں اس کے وزن کے برابر سونا تول کر دینے کو تیار ہوں۔ بولو، دو گے اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کر مجھے؟ وہ جواباً پھنکاری تو وہ خاموشی اختیار کر گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جس عورت کو لالچ دے رہا ہے وہ حیثیت میں اس سے بہت اونچی ہے۔ اوکے، گڈ بائے۔ وہ اسے بندھی ہوئی حالت میں بستر پر پڑا چھوڑ کر باہر نکلی اور اس کے ساتھی سے حاصل کردہ ریوالور بھی بے پرواہی سے وہیں فرش پر پھینک دیا۔ ریوالور دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور جیسے ہی وہ باہر نکلی خود کو بستر سے گرا کر لڑکتا ہوا اس ریوالور تک پہنچ گیا۔ ہاتھ اگرچہ اب بھی بندھے ہوئے تھے لیکن ریوالور ہاتھ آ جانے سے وہ خود کو خاصا پر اعتماد محسوس کر رہا تھا۔ اسی اعتماد نے اسے حوصلہ دیا کہ وہ لڑکتا ہوا اس کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں آ گیا۔ وہ یہاں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی لیکن وہ بے ہوش پڑے اپنے ساتھیوں کو دیکھ سکتا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک نہتی عورت نے ان چار مردوں کو اس حال تک پہنچا دیا ہے، لیکن یقین تو کرنا ہی تھا کہ وہ خود اس تجربے سے گزرا تھا۔ اچھا تو ڈارلنگ، میں جا رہی ہوں۔ وہ ریوالور تھامے اس کے دوبارہ اندر آنے کا منتظر تھا لیکن وہ اندر نہیں آئی اور باہر سے ہی ہانک لگا کر اپنے جانے کی اطلاع دی۔ اس نے بےتابی سے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ بند کواڑوں کے نیچے سے ہلکی سی روشنی اندر آ رہی تھی اور یوں لگ رہا تھا کہ روشنی کا یہ منبع لرز رہا ہے۔ لائٹر، دماغ نے فوراً ہی اسے جواب دیا۔ بند دروازے کی چوکھٹ پر جلتا لائٹر چھوڑ جانے کی وجہ پیٹرول کی اس بو نے سمجھا دی جو گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز کے ساتھ ہی اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ گاڑی میں موجود پیٹرول کے اضافی کین کا ڈھکن کھول کر اسے لڑکا کر نکل گئی تھی۔ بہتا ہوا پیٹرول اپنی خاصیت کے مطابق لائٹر تک پہنچنے سے قبل ہی آگ پکڑ بیٹھا تھا۔ اب یہ آگ بہتے ہوئے پیٹرول کے ساتھ چوکھٹ کے نیچے سے گزر کر اندر داخل ہو رہی تھی۔ آگ کے ان لبکتے شعلوں کو دیکھ کر اس نے دہشت کی زیادتی کے باعث ایک زوردار چیخ ماری، لیکن یہ کوئی آخری چیخ نہیں تھی۔ چیخیں تو اصل میں وہ تھیں جو آگ میں گرنے کے بعد بلند ہوئی تھیں۔ نفس کی بھڑکتی آگ کو بجھانے کے لیے ظلم کا بازار گرم کرنے والے وہ آوارہ گرد اس آگ کا ایندھن بننے کے بعد ہمیشہ کے لیے سرد ہو چکے تھے۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔